بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ یہ یوتھیا اینکر عمران ریاض کی پولیس نے سٹیڈیم جاتے ہوئے چترول کیوں کر دی، اس پہ بات کرنی ہے۔ عثمان ڈار کے پی اے جاوید خان کی ایک اور آڈیو آ گئی ہے، اس پہ بات کرنی ہے، اور سب سے مین سٹوری پر بات کرنی ہے کہ کس طرح سے جنرل فیض حمید زمین ہتھیانے کے لیے، کس طریقے سے بھتے لینے کے لیے، اغوا برائے تاوان کے لیے بندے اغوا کرتا رہا، کون سی اہم شخصیت کو اس نے اغوا کیا زمین ہتھیانے کے لیے۔ یہ بہت بڑے انکشافات ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات کرنی ہے کہ 2 گھر الحمدللہ 70 مشینیں اب باقی کی ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی رمضان پیکیج، یہ 1000 گھروں کو ہم نے رمضان پیکیج دینا ہے۔ میں بہت ہی ویل ان ٹائم انفارم کر رہا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت نمبر یہ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اور اب آئیے جناب، عمران ریاض یوتھیا اینکر ان کی کیوں چھترول ہوئی سٹیڈیم جاتے ہوئے؟ اچھا، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اس کے پاس ٹکٹس نہیں تھے، لیکن میرا نہیں خیال، میں نے کچھ پتہ کیا تو ٹکٹس تو تھے۔ اچھا، وہ جہاں بھی چلتے ہیں پورا گینگ چلتا ہے، وہ یہ تو سٹیڈیم ہے، وہ کہیں عدالت بھی آتے ہیں نا، وہ بھی گینگ کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ نہیں لگتا کہ کوئی صحافی آ رہا ہے، بلکہ یہ لگتا ہے کہ کوئی بدماش آ رہا ہے، سرگنا کوئی غنڈہ آ رہا ہے گینگ کا۔ اب اس کا دیکھیں جیسے اس کے ساتھ بلیک واٹر چل رہا ہو، اسی طرح سے سٹیڈیم میں بھی وہ اس طریقے سے چل رہے اور اس طریقے سے وہ آ رہے تھے۔ تو وہ اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ارشد شریف صاحب کے ماسک لا رہے تھے سٹیڈیم میں۔ اب دیکھیں نا، جس طریقے سے لاشوں پہ ہم پہلے سنتے تھے کہ لاشوں پر سیاست کرنا، اب لاشوں پر صحافت ہو رہی ہے۔ صحافت تو خیر ہے ہی نہیں، صحافت کے نام پہ تو ایسے لوگ دھبا ہیں، لیکن لاشوں پہ سیاست بھی ہو رہی ہے، صحافت بھی ہو رہی ہے، یہ گندگی ہو رہی ہے۔ بھائی کیا آپ کیا اس کو کیا کہنا چاہ رہے تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ پولیس نے روکا، انہوں نے کہا جی میں لے کے جاؤں گا، میرا پورا گروپ لے کے جائے گا، اور پولیس کے ساتھ آگے سے بدماشی شروع کر دی، اور پولیس نے آگے سے چھترول کر دی۔ خیر نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے چھترول کر دی۔ بھائی اگر آپ اتنے ارشد شریف کے ہمدرد تھے، یہ بھی کل کی بات ہے، ارشد شریف کی بیوہ نے کہا کہ میری ساس کے لیے کوئی وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری تحریک انصاف کا ایک لائر ونگ ہے، اس نے بھی ساس کو کوئی وکالت کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ آپ کا اپنا وکیل ہے کہ جو آپ کے اپنے کیس لڑتا رہتا ہے، وہ بھی وکالت کے لیے تیار نہیں تھا۔ ارشد شریف صاحب کی ساس کے لیے اگر کوئی وکالت کے لیے تیار ہوا تو وہ جناب جسٹس شوکت صدیقی صاحب ہوئے۔ آپ کے پورے لائرز ونگ میں سے اور آپ کے پورے باقی جو آپ کا بھی لائر ہے، کوئی یہ آپ کو اصل ہمدردی ہے ارشد شریف سے، اوپر سے سیاست کرنی ہو، بدماشی کرنی ہو، وہ ارشد شریف کے نام پہ آپ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی عثمان ڈار کے پی اے جاوید خان، اس کے وکیل اور عثمان ڈار کے وکیل کی ان کی ایک آڈیو آئی ہے، اور انہوں نے اس آڈیو میں کہا ہے کہ جاوید خان کو کوئی ننگا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ الٹا ہنستے رہے کہ جناب وہ جو ہے نا اس پہ کسی قسم کا کوئی نہ تشدد ہوا ہے، نہ اس کو ننگا کیا گیا ہے۔ اور عمران خان نے اس کو ساتھ بٹھا کے، سیاسی لنگڑے نے یہ کہا کہ جناب اس کو ننگا کیا گیا۔ یعنی ننگا تو ان کے منہ پہ ہے نا کہ جناب پتہ نہیں اب کل کو وہ خود ان کی گرفتاری ہو تو پتہ نہیں پھر کون کہے گا کہ اس کو بھی ننگا کیا گیا۔ چلیں آ جائیں بھائی مین سٹوری پر، اور مین سٹوری یہ ہے، ابصار عالم صاحب کا نام آپ نے سنا، نہ کسی تعارف کے محتاج ہیں، بہت ہی دبنگ صحافی ہیں، دبنگ انسان ہیں، بہت زبردست انسان ہے ابصار عالم صاحب، پیمرا کے فارمر چیئرمین بھی ہیں، اور انہوں نے ایک بہت سارے انکشافات کیے ہیں ابصار عالم صاحب نے۔ تو جناب ابصار بھائی نے کامران خان کے ٹویٹ سے سٹارٹ کیا۔ کامران خان معروف صحافی، انہوں نے ٹویٹ، یہ ایسی
ایک سٹوری ہے، یہ ایسے انکشافات ہیں کہ آپ پر سکتہ طاری ہو جائے گا، ایک سیکنڈ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسے پانی کے فلو کی طرح ابصار عالم صاحب نے سٹوری لکھی ہے، کس طریقے سے جنرل فیض نے بندے اغوا کیے، کہاں سے کیے، کس کس کو اغوا کیا کیوں، آئی ایس آئی کو پچھلے کتنے عرصے سے کس طریقے سے استعمال کیا گیا، جنرل پاشا اور جنرل رضوان نے، جنرل ظہیر الاسلام نے، ان ساروں نے کیا کیا، گند کیا۔ یہ ایسے انکشافات کیے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کچھ نہیں ہو رہا، آج کوئی غلط کام نہیں ہو رہا۔ آج جنرل ندیم انجم صاحب کے زیر اثر جو آئی ایس آئی ہے وہ کوئی اس طرح سے نہیں کر رہی، تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا، کسی قسم کی کوئی تنقید بھی نہیں ہو رہی۔ لیکن کامران خان کے ٹویٹ سے انہوں نے سٹارٹ کیا کہ کامران خان نے کو ایک دو روز پہلے ایک ٹویٹ کیا کہ مریم نواز کی وال آف شیم میں یونیفارم میں نمایاں ترین تصویر جنرل فیض کی ہے۔ اگر فیض نے فوجی ڈسپلن توڑا، آرمی چیف کو دھوکہ دیا، بھرپور کارروائی ہو، ورنہ فوج جنرل فیض کا ایسا دفاع کرے جیسا مئی 2022 میں سیاستدانوں کے جنرل فیض پر الزامات کے بعد جنرل باجوہ نے کیا۔ اب فیصلہ جنرل عاصم منیر کا ہے۔ انہوں نے، کامران خان نے کہا کہ یہ جو مریم نواز نے تصویریں دکھائی ہیں اس میں ایک وردی میں تصویر نمایاں جنرل فیض کی ہے۔ اچھا، اب کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جنرل فیض کا قصور ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر ان کا قصور نہیں ہے بھرپور کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اگر آرمی چیف کو دھوکہ دیا، انہوں نے ڈسپلن توڑا، تو پھر کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر جس طرح جنرل باجوہ نے ان کا دفاع کیا جب کچھ عرصہ پہلے سیاستدانوں نے الزام لگائے، اسی طرح سے پھر جنرل عاصم منیر کو بھی کرنا چاہیے۔ اب یہ فیصلہ جنرل عاصم منیر کا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آئی ایس پی آر کی وہ پریس ریلیز بھی ساتھ اٹیچ کی کہ جس میں جنرل فیض کا دفاع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد کہا کہ جی اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ کیا جنرل فیض نے آرمی کا ڈسپلن توڑا؟ اس سے پہلے کہ کوئی جنرل فیض کا دفاع کرے، آئیے جناب آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابصار عالم صاحب کہتے ہیں یہ مئی 2017 کا واقعہ ہے جب ہم خیال ججز نے نواز شریف کو نااہل کرنے کی تیاری شروع کی ہوئی تھی۔ بس اس وقت جلدی جنرل ابصار عالم صاحب بہت اچھا بولتے بھی ہیں اور اس سے کہیں اچھا لکھتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ بہت ربط کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھتے ہیں، تو اس میں اور بہت اچھے سے لٹریری جگت مارتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو جلدی سے جنرل فیض دہشت گردوں کو پکڑنے کا پلان بنایا۔ اچھا، F11 میں وہ کہتے ہیں ہمارا بھی محلہ ہے، وہی F11 میں، ٹھیک ہے، ابصار عالم صاحب F11 میں رہتے ہیں اسلام آباد میں۔ تو F11 میں 12 مئی 2017 صبح نماز سے کچھ پہلے کا وقت تھا، آپریشن، اور جناب آئے پورے محلے کو جگا دیا، بہت ساری فوجی گاڑیاں، بہت سارے سول کپڑوں میں، بہت ساری ایمبولینسز، اور بس بوٹوں کی ٹھکڑک 12 مئی 2017 آ کے F11 میں 4 گھروں کو فوجی گاڑیوں نے اور آرمی والوں نے، بندوقوں والوں نے گھیر لیا۔ ٹھیک، آغاز کیا انہوں نے F11 4 کے گھر سے۔ یہ گھر رمیش سنگھ اروڑا کا تھا، وہ پنجاب کے اقلیتی ارکان اسمبلی تھے، اور اس وقت وہ گھر پہ نہیں تھے بلکہ وہ کرتارپور گئے ہوئے تھے۔ تو اس کے گھر میں پھلانگ کے دروازہ توڑا لکڑی کا، اور اس کے بعد عورتوں کو، خواتین کو، بچوں کو، سب کو گھسیٹ کے باہر لے آئے اور ان سے پوچھتے رہے وقار کدھر ہے، وقار کدھر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جناب اس کے بعد ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ یہ وقار تو اس گھر میں تھا ہی نہیں، تو پھر ملتا کیسے؟ تو جب تھا ہی نہیں تو ملتا کیسے؟ خیر، تھوڑی ہی دیر بعد ان کو احساس ہو گیا کہ یار ہم غلط گھر میں گھس آئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟
وہ فوری طور پہ جو ہے نا نکل گئے وہاں سے۔ جیسے ہی نکل گئے اس کے بعد ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ وہی جو رمیش سنگھ اروڑا تھے انہوں نے چودھری نثار کو اس وقت کے وزیر داخلہ کو خط بھی لکھا کہ جی دیکھیں کس طریقے سے میرے گھر کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ آج وہ چودھری نثار جو کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ چھلانگیں مارتا ہے، بڑا ارسطو بنتا ہے اور بڑا کہیں پر کسی کا جو ہے نا بڑا اصول پسند بنتا ہے، اس چودھری نثار نے کرنا کیا تھا، ٹھیک ہو گیا نا، کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنرل فیض کے خلاف چودھری نثار کیا کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں، وہ تو بھڑکے مارنے کا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو انہی کا بوٹ چاٹیا تھا۔ اچھا پھر اس کے بعد دوسرے گھر میں گھس گئے، جب دوسرے گھر میں گھسے وہی ایکسرسائز، دیواریں پھلانگیں، اسی طرح سے دروازے توڑے، اسی طرح سے صبح کا وقت پورا محلہ جاگ گیا۔ ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ ہم سب یہ سمجھے ہیں ہمارے ارد گرد اتنے بڑے دہشت گرد رہ رہے تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ جناب کہتے ہیں کہ دوسرے گھر میں جنرل فیض کے بندے گھس گئے، جنرل فیض نے جو آپریشن کرایا، پھر دوسرے گھر میں سب کو اسی طرح سے گھسیٹ کے کسی ایک ہال میں جمع کیا، اور ان میں سے ایک 10 سال کا بچہ تھا، اور اس نے سوال کر لیا کہ جی ہمارا قصور کیا ہے؟ اس بچے پر بوٹ مار کے اسے زمین پر پٹخ دیا گیا، فرش پر، اور اسے کہا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ اس دہشت گرد کی موٹر وے پر ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور وہ دہشت گرد اسی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے، اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کھربوں کی مالیت کی ہے۔ صرف 4 ہفتے پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے اسی دہشت گرد کو سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والا بزنس مین کا ایوارڈ بھی دیا تھا۔ اب وہ دہشت گرد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دہشت گرد کو، اس کا بیچارہ وہ سسر آیا ہوا تھا، اس کو بھی مارا پیٹا، سب پہ تشدد کیا، اور اس کے بعد اسے اغوا کیا۔ اغوا کرنے کے بعد اسے گولڑا کے قریب ایک کمپلیکس کے تہہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ ابصار عالم صاحب پوچھتے ہیں کہ چیف صاحب، یعنی کہ موجودہ آرمی چیف صاحب، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ جگہ کس کے پاس ہے؟ یہ جگہ کس کے پاس ہے؟ یہ جگہ ڈیفینیٹلی ISI کے پاس ہے، اور یہ اسی جگہ پر تو جنرل فیض نے ظفر نقوی کو بھی رحمت ڈائریکٹر کے ذریعے اغوا کرا کے 7-8 گھنٹے وہیں پر رکھا تھا۔ ابصار عالم صاحب یہ میں گواہی دے رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ یہ بالکل وہی ہے کہ یہ جگہ کس کے پاس تھی؟ یہ جنرل فیض کے پاس تھی۔ پھر F11 کے 2 مزید گھروں میں ایسا ہی آپریشن کیا گیا، وہاں سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران کو اسی تہہ خانے میں شفٹ کیا گیا، اسی تہہ خانے میں جس تہہ خانے میں اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو تشدد ہوا، مار پیٹ ہوئی، الٹا لٹکایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے تو کسی نے دہشت گردی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، ہم سے بار بار ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاغذات کا پوچھتے رہے، اور کاغذات کدھر ہیں، اور پراپرٹی کے ٹرانسفر کے کاغذات پر دستخط کروانے کا کہتے رہے۔ ہمیں کہا گیا کوئی 50% کسی نجف نامی شخص، اب یہ نہیں پتا وہی نجف حمید صاحب تھے جنرل فیض صاحب کے بھائی، یا کوئی اور نجف تھے، ایک نجف نامی شخص کے نام پہ کرو، اور ایک لندن میں معصومہ کے نام پہ کرو، 50% اس کے نام پہ، 50% نجف کے نام پہ۔ بیچارہ وہ ایک دفعہ تو تیار ہو گیا کہ کیونکہ مار پیٹ ہو رہی تھی نا، اور 3rd ڈگری ٹارچر ہو رہا تھا، پھر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، اب ظاہر ہے وہ کوئی بزنس مین ہو، اس نے نجی سوسائٹی کھربوں کی، وہ کس طریقے سے اس طرح سے نام کر دے گا۔ پھر وہ دستخط کرنے سے انکار جیسے ایک دفعہ پھر کیا، پھر مار پیٹ، آخر کار انہوں نے کہا بھئی یہ نہیں مانتا، 780A کے تحت اس پہ پرچہ کاٹا دہشت گردی کا، CTD پنڈی کے حوالے کیا، 3 سال کیس چلتا رہا، وہ بندہ باعزت بری ہو
گیا اور جو کہ دہشت گردی کی عدالت کا جو وہاں پر تھا سارا کچھ جو فیصلہ، اس فیصلے میں دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اس کیس کی، اور اسی کو اپیل ہوئی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے بھی اس کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اب اپیل سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، لیکن جو ہے اپنا وہ ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ ججز چونکہ سیاست میں مصروف ہیں، اپیل سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، لیکن وہ باعزت بری ہوا ہے۔ اس کا جو بوڑھا سسر تھا بیچارہ، جو کراچی سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا اپنی بیٹی کو، اپنے نواسوں کو، وہ دوبارہ کراچی گیا۔ 2 سال کے بعد اس نے کیا مقدمہ کرنا تھا، 2 سال کے بعد وہ اپنا مقدمہ لے کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ تمام فیملی ممبرز، یعنی اس بزنس کمیونٹی، اس وہ بزنس ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو مالک، اس کے تمام فیملی ممبرز کے مسز، بچے، باقی سارے، وہ 3 سال کے لیے کوئی بیرون ملک چلے گئے اور اس کے بعد واپس آئے۔ ابصار عالم صاحب بہت ہی خوبصورت ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ باجوہ ڈاکٹرائن کے دور فیضی کی دیگ میں سے چاول کا صرف ایک دانہ ہے۔ جی ہاں، فیض نے اور بھی بڑے کرتوت کیے ہیں۔ یہ دور فیض، باجوہ ڈاکٹرائن کے دور فیضی کی دیگ میں سے چاول کا ایک دانہ ہے۔ ذرا سنتے رہیے کہ آپ کے پیسوں پر پلنے والے کس طریقے سے آپ کے ٹیکس کا غلط فائدہ اٹھاتے رہے۔ اب جناب ابصار عالم صاحب ایک اور سابقہ DGISI جنرل رضوان کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہی جنرل رضوان ہے جس کو ہر کسی نے، آپ نے، ہم میں سے ہر کسی نے سنا، اس کو کک آؤٹ کر دیا گیا تھا، لیکن پوچھ گچھ کوئی بھی نہیں ہوئی۔ وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ جو وہی تو جنرل رضوان ہے، کہ پتہ نہیں کس طرح کیا انہوں نے بات کی تھی، کوئی وہ فارغ ہو گیا ہے یا اس طرح سے بات کی۔ 4 نجی چینلز کے، یہ ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ 4 نجی چینلز کے مالک کو اسلام آباد سے رات کی تاریکی میں اٹھا لیا گیا۔ اچھا، سیف ہاؤس کے تہ خانے میں چینلز کے ٹرانسفر کے کاغذات پر دستخط کرانے کے لیے پہلے ایک ہوٹل چین کے مالک اور اس کے ملازم کو اور پھر ایک پراپرٹی ٹائکون کو دیا گیا۔ اچھا، ان 4 چینلز کا کردار کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جناب کہ ان 4 چینلز کا کردار یہی ہے کہ جس طریقے سے پھر نواز شریف کو غدار قرار دیا گیا، جس طریقے سے پھر یہ سارا کچھ کیا گیا انہی چینلز کے ذریعے، اور پھر کس طریقے سے عمران خان کو انہی چینلز سے ہم پر مسلط کیا گیا۔ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کا دور، اغوا برائے تاوان کا بزنس جاری رہا۔ یہ سنیے گا، بہت آخر پر بہت زبردست باتیں لکھی ہیں بھائی ابصار عالم صاحب نے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزنس مین جو غذائی اجناس کا کاروبار کرتا تھا، جو آڑتی تھا، جس کو آڑت عام طور پہ زبان میں آڑت بولتے ہیں، آڑتی تھا، ایک دفعہ وہ گھر سے، دفتر سے F8 اپنے گھر جا رہا تھا، اسے اغوا کیا گیا۔ اغوا کر کے ماشاءاللہ اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان لے کے جایا گیا۔ ٹھیک ہو گیا نا جی، ڈیرہ اسماعیل خان، اور 40 کروڑ کی ڈیمانڈ ہوئی۔ 40 کروڑ کی ڈیمانڈ کے یہ وہ جو مار پیٹ تشدد وہ روٹین ہے، وہ اسی طریقے سے، تو 40 کروڑ، بیچ میں بہت سارے لوگ پڑے، بڑے بڑے زعماء، بڑے بڑے کچھ حکومتی، کچھ بیوروکریٹ، کچھ مختلف قسم کے اس طرح کے سیاسی، پولیٹیشین، بیوروکریٹ وغیرہ۔ آخر کار وہ پٹھان کے قالین کی طرح 40 کروڑ سے 8.5 کروڑ تاوان پر راضی ہوئے۔ اس نے تاوان دیا، بیچارہ مار کھاتا، کٹ کھاتا، تشدد، زخمی حالت میں واپس آ گیا۔ کچھ روز پہلے جہاں پر اس کو لے جایا گیا تھا، ایک مشہور منی چینجر کو بھی لے جایا گیا، اور وہ منی چینجر اس کی 2 کروڑ دے کر جان چھوٹی۔ اچھا، یہ دور فیضی، دور پاشا کا آپ کو وہ بھی پتہ ہے کس طریقے سے انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوایا تھا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ظہیر الاسلام نے کس طریقے سے ان کی ٹیپ ریکارڈ ہوئی، وہ اس وقت کے وزیر اعظم کو گئی، اور پھر اس کے اب آ جائیے جناب ابصار عالم صاحب کی کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ ابصار عالم صاحب لکھتے ہیں کہ چیف صاحب جتنے لوگوں کو میں نے یہاں ذکر کیا ہے، میں ان سب سے بار بار مل کر ان واقعات کی تصدیق کر چکا ہوں۔
یہ ابصار عالم صاحب کی احتیاط ہے، وہ صحافی ہیں بھائی، وہ یوتھیے تھوڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان سے بار بار میں مل کے تصدیق کر چکا ہوں، لیکن خوف کا ہی عالم ہے کہ سوائے رمیش سنگھ اروڑا کے تمام لوگوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ لکھنا، کیونکہ ریٹائرڈ ہونے والے فرعونوں کی باقیات اب بھی اداروں کے اندر بیٹھی ہیں اور ان کو، ان کے فیملی ممبرز کو اور ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لیکن پھر بھی چند لوگ ابھی بھی ہیں جو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں اور مدعی بننے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ اسٹیبلشمنٹ خود احتسابی کا آغاز کرے، اور جیسا کہ کامران خان نے مشورہ دیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ سوچیں اگر قوم کے ٹیکسوں سے لی گئی وردی، اسلحہ اور سرکاری پوزیشن پاکستان کے ٹاپ کے ٹیکس پیئرز سے ناجائز طور پر مال ہتھیانے، ان کے کاروبار یا زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال ہونا ہے، تو پھر اس ملک میں بزنس کون کرے، ٹیکس کون دے، معیشت کیسے ترقی کرے، کامیاب لوگ اور ٹیکس پیئرز پاکستان میں کیوں رہیں؟ اسلام آباد میں رہنے والے یہ بڑی بات ہے۔ اسلام آباد میں ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں رہنے والے ہر قابل ذکر فرد کو ان اغوا برائے تاوان واقعات کا علم ہے، لیکن نہ کسی میڈیا ہاؤس نے ان جعلی کارروائیوں کو نشر کیا، نہ کسی جج نے سو موٹو لیا جو آج بھاگ بھاگ کے، یہ ہم خیال کہاں تھے وہاں پر، ٹھیک ہے نا، نہ کسی جج نے سو موٹو لیا، نہ کسی جرنیل نے اپنے پیٹی بند بھائیوں کے ظلم کے خلاف کوئی رد التاوان آپریشن کیا، اور نہ ہی کسی وزیر اعظم، وزیر، مشیر میں یہ جرت تھی کہ ایسے جرائم کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لاتا۔ امید ہے یہ سب پڑھنے کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر آسانی سے فیصلہ کر سکیں گے کہ کامران خان کے مشورے کے کس حصے پر عمل کرنا ہے۔ کیا انہوں نے چند جنرلز کے ذاتی فائدے کے لیے کیے گئے ماضی کے جرائم کا دفاع کرنا ہے، یا ایسی کالی بھیڑوں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے وردی کی عزت اور پاک فوج کی ساکھ کو بحال کرنا ہے؟ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ بھائی بات یہ ہے، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔